السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، رومانٹک اردو ناولس میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ شدت یار بائی زویا علی شاہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ آپ لوگ ویڈیو کو لائک نہیں کرتے اور میرا موڈ تھا کہ آپ لوگ اس پہ اچھا رسپانس دیں گے تو میں آپ کو ڈبل ایپیسوڈ دوں گی، مینس کہ ایک دن میں 2 ایپیسوڈ، ایک صبح 9 بجے اور ایک شام کو تقریباً 9 بجے تک، 6 سے 9 بجے تک۔ لیکن آپ لوگ ویڈیو کو لائک نہیں کرتے تو میری بھی پھر حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، میرا بھی دل نہیں کرتا۔ اب آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈبل ایپیسوڈ چاہیے یا سنگل ایپیسوڈ سے گزارا کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک ہاتھ سے منت کی گردن سے ریشمی بالوں کو ہٹا کر وہاں لب رکھ کر چومتے ہوئے اسے سسکنے پر مجبور کر دیا۔ وجی پلیز مجھے دوپٹہ لے لینا۔ نہیں لینے دوں گا، کیونکہ آج مجھے اپنی بیوی کو بنا دوپٹے کے دیکھنا ہے۔ وجید نے بے شرم مت بنے، چھوڑے مجھے۔ چھوڑوں گا تو ضرور، مگر اپنے دل کی کچھ چھوٹی چھوٹی حسرتیں پوری کرنے کے بعد۔ اسے گھما کر دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے پن کر دیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر لاک کیے ہوئے تھا، اس کی گردن پر جھک کر لمس چھوڑ رہا تھا۔ اس کے لمس منت کی گردن کو جلا رہے تھے، اس کی نرم گرم لمس منت کی سانسوں کو بڑھا رہے تھے اور منت کی تیز ہوتی سانسیں وجدان کو بہکا رہی تھی۔ ڈیپ گلے پر اپنے لب رکھتے ہوئے وجدان بہکتا چلا جا رہا تھا۔ منت کی درد سے زوردار سسکی روم میں گونجی تھی۔ وجدان نے ٹیپ گلے کو ایک ہاتھ سے کھینچ کر اور نیچے کرتے ہوئے اپنے لب اس کی دھڑکنوں پر رکھ کر چومنے کے ساتھ اپنے دانتوں کی چبھن محسوس کروائی تھی۔ منت کی خوبصورتی سے پاگل کر رہی تھی۔ اس کے جسم سے اڑتی ہوئی نیچرل خوشبو وجدان کے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی۔ وہ بھی بے قابو سا ہو کر منت کی کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے اس کی گردن پر جھکا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ نے کچھ محسوس کیا تو اس کے لب مسکرائے تھے۔ منت کی قمیص کے نیچے زپ لگی ہوئی تھی۔ آپ صحیح سوچ رہے ہیں۔ وجدان نے زپ کو جھٹکے سے کھول دیا۔ نہیں، منت نے بے اختیار نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے زبان سے انکار کیا۔ وجی آپ نے کہا تھا کہ آپ میری اجازت کے بغیر کوئی حد کراس نہیں کریں گے۔ منت نے شرم سے لال ہوتے اسے یاد دلایا۔ ہاں کہا تھا، کہا ہے، اور مجھے یاد بھی ہے۔ اس وقت چپ کر کے کھڑی رہو، اگر میرے ساتھ نہیں دے سکتی تو کسی یاد دہانی کے لیے تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے، خماردار لہجے سے سختی سے بولا۔ وہ پوری طرح سے بہکا ہوا بول رہا تھا۔ وجہ اسے بے حال کیے اسے اپنے مضبوط سینے سے لگائے کھڑا تھا۔ اسے گھما کر اس کی کمر کو اپنے لبوں سے چومتے ہوئے منت کو سسکیاں لینے پر مجبور کر رہا تھا۔ منت کی سسکیاں وجدان کے کانوں سے ٹکرا کر وجدان کی بے تابیوں کو اور بڑھا رہی تھی۔ اس کی نازک سی مخملی کمر کو اپنے سخت ہونٹوں سے نرمی سے چوم کر لمسوں کی بارش برسا رہا تھا۔ وہ دیوار پر دونوں ہاتھ رکھے ہوئے سسکیاں بھرنے پر مجبور تھی۔ اس کی سسکیاں اور وجدان کی بہکی ہوئی سانسیں کمرے میں خوبصورت دھن بنائے ہوئی تھی۔ اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے اس کی دھڑکنوں پر جھک گیا تھا۔ اس کی شرٹ کاندھوں سے سرک کر کافی نیچے ہو چکی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کی دھڑکنوں کو چومتے ہوئے اس کی دھڑکنوں پر لمسوں کی تیز بارش برسا رہا تھا۔ منت کے منہ سے تیز سانسوں کے ساتھ سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ وجدان کے کاندھوں پر رکھے ہوئے کھڑی تھی۔ اس کی دھڑکنوں سے نمی کو پیتے ہوئے وجدان کا دل سو کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ اپنے یار کی قربت میں وجدان جہاں پوری طرح سے بہکتا جا رہا تھا، وہیں اس کا دماغ اسے بار بار ریئلائز کروا رہا تھا کہ اس نے اپنے یار سے وعدہ کیا ہے، وہ ایک حد سے آگے نہیں جائے گا۔ منت تو پوری طرح سے ٹوٹی ہوئی ڈالی کی طرح ٹوٹ کر اس کی باہوں میں بکھر چکی تھی۔ وہ وجدان کی بےتابیوں کے سامنے ہار مان چکی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے سسکیاں لے رہی تھی جیسے وہ خود کو وجدان کے سپرد کر چکی ہو۔ اب اس کے منہ سے کوئی نہ کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وجدان بہت دیر تک اس کی دھڑکنوں کو چومتے ہوئے دیوانہ وار نمی پیتے جا رہا تھا، مگر پھر سر کو جھٹکتے ہوئے وہ ایک دم پیچھے ہوا تھا۔ وہ اپنا رخ دوسری جانب کر کے وہ اپنی سانسوں کو بحال کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ بیڈ کی جانب جا کر اسے گاؤن اٹھایا اور واپس منت کی جانب آیا۔ منت اس کے آنے سے پہلے جلدی سے اپنی شرٹ کو ٹھیک کر چکی تھی۔ کمر پر کھلی ہوئی زپ پر ہاتھ رکھ کر شرم سے پلکیں جھکائے ہوئے کھڑی تھی۔ اس کے ماتھے پر محبت اور صبر کا بوسہ دیتے ہوئے اس کی کمر پر ہاتھ لے جا کر اس کی کھلی ہوئی زپ کو واپس بند کر دیا۔ منت تو شرم سے نظریں تک نہیں اٹھا پا رہی تھی اور وجدان اپنے دل کو ابھی تک قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ دونوں میں بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ وجدان نے اس کے آگے گاؤن کیا تو منت نے ایک سیکنڈ سے پہلے پہن کر جلدی سے جا کر اپنا حجاب اٹھایا اور لپیٹ لیا۔ وجدان ٹیبل پر رکھے ہوئے پانی کے گلاس کو اٹھا کر لبوں سے لگا کر ایک ہی گھونٹ میں سارا پانی اندر انڈیل گیا، پھر ایک
اور گلاس بھرا اور وہ بھی پی گیا۔ یہ لگی ہوئی کوئی عام نہیں لگی تھی، یہ تو عشق کی لگی تھی جو یار کی قربت سے ہی بجھنی تھی۔ یہاں پر پانی کا کوئی کام نہیں تھا۔ وجی وجی آپ ٹھیک ہیں؟ منت شرم و حیا کے حصار میں گری کافی دیر چپ ہو کر دیوار کے ساتھ کھڑی رہی۔ وجدان آنکھیں بند کیے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو میچے ہوئے بیڈ کے سائڈ ٹیبل کے جانب منہ کر کے بیٹھا تھا، مقابل خود کی گھبراہٹ اور بے چینی کو دور کرنے کے لیے اپنی ٹانگ کو ہلا رہا تھا۔ منت سے زبردستی دوری اختیار کرنا اور وجدان پر بہت بھاری پڑ رہا تھا۔ آج اس خوبصورت نیلی آنکھوں والے مضبوط شہزادے پر منت کی قربت کا نشان سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ آج مقابل کا دماغ باغی ہوا، اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کی خاموشی جو خود پر ضبط کرنے کے انداز کو دیکھتے ہوئے منت گھبرا گئی۔ وہ اس کے قریب آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی آ کر کھڑی ہو گئی، اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وجدان نے آنکھیں کھول کر چہرہ گھماتے ہوئے منت کی جانب دیکھا۔ مقابل کی آنکھوں میں خماری اور قربت کے نشے کا گہرا بہاؤ چل رہا تھا۔ آنکھوں میں صرف ڈورے اس بات کی دلیل تھے کہ مقابل خود پر جبر کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ منت گھبرا گئی تھی۔ وجدان کے چہرے کے رنگ دیکھ کر اس کی آنکھیں اتنی سرخ لال ہو رہی تھیں جیسے کہ بہت زیادہ رونے کے بعد ہو جاتی ہیں، مگر وہ رویا نہیں تھا، وہ خود پر ضبط کرتے ہوئے اپنا یہ حال کیے ہوئے تھا۔ چہرہ جذبات کی شدتوں کو جبر سے روکتے ہوئے لال انگارہ ہو چکا تھا۔ سانسیں اب بھی تیزی سے چلتے ہوئے اس بات کو ظاہر کر رہی تھی کہ مقابل اب بھی خود پر قابو کرنے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ وجی کیا ہوا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ منت اب بھی ان سب جذباتوں سے کافی حد تک ناواقف تھی۔ وہ تو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ انہیں اندازہ تھا کہ جب ایک مرد محبت سے اپنی بیوی کے پاس جا کر بھی اس پر اپنی محبت کی نچھاور نہیں کر پاتا تو اس وقت وہ کتنے تکلیف دہ مرحلے سے گزر رہا ہوتا ہے۔ نہیں ہوں میں ٹھیک۔ مقابل تو جیسے اس کے سوال کے انتظار میں ہی تھا۔ وہ جھٹکے سے اپنی جگہ اٹھتے ہوئے اس کے دونوں کانوں کو خماری سے پکڑے ہوئے لال سرخ آنکھوں سے اس کے حجاب میں لپٹے خوبصورت چہرے کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ یار اس وجدان تمہیں میری حالت نظر نہیں آ رہی؟ یا میرا یار جان کر بھی انجان بن رہا ہے؟ اس کی مخملی گوری گال پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے سہلاتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بول رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا چاہتا تھا، خود ہی تو دور ہوا تھا، اب یہ سوال، یہ ناراضگی مجھ سے کیوں؟ منت اس کی حالت کو سمجھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اس سوال کا جواب تو مقابل خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا، تو منت کو کیسے دیتا؟ مجھے پلیز، میں نہیں ہوں اتنی سمجھدار، آپ یہ بات ہمیشہ سے جانتے تھے اور اب بھی جانتے ہیں، اس لیے پلیز آپ کو کیا چاہیے، آپ کیسے ٹھیک ہوں گے، مجھے صاف لفظوں میں بتائیں۔ وہ سچ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ سیدھا اپنے سوالوں کا جواب چاہتی تھی۔ پاگل لڑکی یہ نہیں جانتی تھی کہ سوال کا جواب سن کر خود شرم سے پانی پانی ہو جائے گی۔ تم چاہیے ہو؟ حسرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے جھک کر اس کے لبوں کو چوم لیا۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے، تمہیں اگر پوری طرح خود میں سنبھال لوں تو تمہیں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ بہت جذباتوں سے چور لہجے سے بول رہا تھا، خماری سے لال ہوتی ہوئی نظریں اس پر جھکائے ہوئے تھا۔ وجدان کے جذباتوں کا تقاضا دیکھ کر وہ گھبرا کر پیچھے ہونے لگی تھی۔ اس کی کمر پر مقابل نے اپنا مضبوط بھاری ہاتھ رکھتے ہوئے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ منت اس کے مضبوط سینے سے آ کر ٹکرائی تھی۔ منت میں کیوں آج خود پر قابو نہیں کر پا رہا؟ وہ خماری اور بے بسی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ کتنا کیوٹ لگ رہا تھا یہ سوال یہ پوچھتے ہوئے منت جہاں شرم و حیا کے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی وہیں سے اپنے وجی پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ وہ کتنی بے بسی سے منت سے سوال کر رہا تھا۔ اب بھلا منت اس سوال کا کیا جواب دیتی؟ وہ بے اختیار پوری شدت سے منت کی پنکھڑیوں پر جھکتے ہوئے اپنے انابی لبوں کی قید میں لیے اس کے گلوسی ہونٹوں کی نمی کو پی کر خود کو سرشار کر رہا تھا۔ اس نے بڑی نرمی سے صرف اس کے اوپر والے ہونٹ کو اپنے انابی لبوں میں دباتے ہوئے نمی پینے کا انتخاب کیا تھا۔ دونوں لبوں کو قید کرنے کی وجہ منت کا سانس رکنا تھا۔ ہمارے خوبصورت شہزادے نے اپنی پیاس مٹانے کے لیے بیچ کا راستہ نکالا تھا جس سے نہ تو منت کی سانس رک رہی تھی اور نہ ہی وجی کی محبت میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو رہی تھی۔ وہ بار بار پنکھڑیوں کو شدت سے قید کرتے ہوئے نمی کے ہر قطرے کو پی رہا تھا۔ وہ دیوانہ آج اپنے ہر جذباتوں کی لو میں چل رہا تھا۔ اب کی بار منت نے اپنی وجی کے دل کی حالت کو سمجھتے ہوئے رکاوٹ پیدا نہیں کی تھی۔ اب تو وہ اس کی سانس کی بحالی کے لیے بھی پورا انتظام کیے ہوئے تھا۔ کہاں ملتا ہے آج کے وقت میں ایسا دیوانہ جو اپنی مدہوشیوں میں بھی اپنے یار کی سانسوں کا محافظ بنا کھڑا ہو۔ حلیہ کو جب سے بلاج کے ساتھ اپنے رشتے کے بارے میں پتہ چلا تھا وہ آگ بھگولا ہوئی پھر رہی تھی۔ اس کی ابھی اس تک وجدان اور اذلان سے ساتھ کوئی بات نہیں ہو سکی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کے بھائی کی اس کی شادی بلاج سے تو کبھی نہیں ہونے دیں گے۔
اس لیے وہ بہت مطمئن تھی۔ وہ کالج سے باہر نکلی، اسے روز کی طرح سامنے کھڑی ہوئی اپنی گاڑی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ کافی دور تک نظریں دوڑا چکی تھی۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ جب وہ باہر نکلے اور کالج گیٹ پر ڈرائیور بابا کھڑے نہ ہوئے نہ ملے۔ وہ تو ہمیشہ ٹائم سے پہلے ہی آ جایا کرتے تھے۔ حوریہ پریشان ہو کر کالج گیٹ پر کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جبکہ پاس ہی لڑکیاں کالج گیٹ سے نکل کر اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر جا رہی تھی۔ اس کے کان کے پاس چٹکی کی آواز نے اسے چونکنے پر مجبور کیا۔ تم؟ حوریہ دبک کر پیچھے پلٹی تو وہ بالکل پیچھے چودھری بلاج کو دیکھ کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے چیختے ہوئے بولی تھی۔ بلاج نے بلیک کلر کا کاٹن کا سوٹ پہن رکھا تھا۔ بلاج صرف دو ہی کلر زیبتن کرتا تھا، بلیک اور براؤن۔ گلے میں سیم بلیک کلر کی شال گلے میں لٹکا رکھی تھی، جو کہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ فل سردیوں کا موسم تھا اور دسمبر کی سرد ہوائیں چل رہی تھی۔ بلیک کلر کے سوٹ میں اس کے کسرتی جسم پر جا کر نظر ٹھہر رہی تھی۔ گھنے ڈارک براؤن بال بے ترتیبی سے ماتھے پر ہمیشہ کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ گھنی مونچھیں، چھوٹی چھوٹی داڑھی جس کو کچھ خاص سیٹ نہیں کیا گیا تھا، مگر اس حلیے میں بھی اس کی خوبصورتی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ روپ دار غسیلا چہرہ لیے وہ اس کے مقابل کھڑا تھا۔ پاؤں میں ہمیشہ کی طرح پشاوری چپل پہن رکھی تھی۔ قمیض کے بازو ہمیشہ کی طرح کوہنیوں تک فولڈ کر رکھے تھے۔ اتنی ٹھنڈ میں بھی اس بندے نے اپنا سٹائل نہیں بدلا تھا۔ ویسے بھی اس کھاتے پیتے 6 فٹ کے سانڈ کو کون سا ٹھنڈ لگ رہی تھی؟ یہ جو جیکٹ پہنتا یا اپنے قمیض کے بازو وہیں سیدھا کر لیتا۔ حوریہ یہ دل میں سوچ کر نظر گھما گئی تھی۔ تم یہاں؟ بڑا ہی فضول سوال ہے، جب نظر آ رہا ہے کہ میں یہاں ہوں تو پوچھنے کا مقصد؟ ہمیشہ کی طرح بلاج اور حوریہ کا آمنا سامنا ہوا، اور یہ لوگ آپس میں منہ ماری نہ کریں ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میرے پوچھنے کا مطلب ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ حوریہ نے اپنی خوبصورت چھوٹی سی ناک کو سکوڑتے ہوئے کہا، جو اس وقت حجاب میں لپٹی ہوئی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ لیڈی ڈیانا کو لینے آیا ہوں۔ ہی ویری فنی۔ وہ مر چکی ہے اور اسے ابھی اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تمہیں بھی مرنا پڑے گا۔ اگر وہ بلاج تھا جس کی کھوپڑی ہمیشہ الٹی چلتی تھی، وہ بھی تو 2 شہزادوں کی اکلوتی بد دماغ بہن تھی۔ اسے بھی لوگ حوریہ ورک کہتے تھے۔ اس نے بھی ویسا ٹیڑھا جواب ہی دیا تھا، زبان کو لگام دو، اگر میرا بس چلا تو تمہاری یہ کینچی کی طرح چلتی زبان کو کاٹ دوں گا اور اس کے ٹکڑے کر کے آوارہ کتوں کے آگے ڈال دوں۔ اپنی توہین پر بلاج کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اسے کہاں برداشت تھا کہ کوئی اسے بد زبانی کرے، مگر یہ لڑکی جب بھی اس کے سامنے آتی تھی اس طرح اس کا مقابلہ کرتے ہوئے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بلاج کو تیش دلاتی تھی۔ میرا بس چلے تو کہیں سے تمہارے لیے اچھا سا دماغ لے کر آؤں اور تمہارے اندر فٹ کر دوں، کیونکہ تمہارے پہلے والے دماغ کے اندر صرف بھوسا بھرا ہوا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اپنی بکس کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے نڈر انداز میں اس کی ہر بات کا الٹا ہی جواب دے رہی تھی۔ بہت دھیمے لہجے میں یہاں پر بم باری ہو رہی تھی۔ حوریہ میرا دماغ مت خراب کرو، جو چیز تمہارے پاس ہے ہی نہیں، وہ خراب کیسے کر سکتی ہو؟ دماغ خراب کرنے کے لیے پہلے بندے کے اندر دماغ ہونا ضروری ہے۔ حوریہ ایک بار میری تم سے شادی ہو جائے، وہ تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم زبان چلانا بھول جاؤ گی، قسم سے گونگی بن کر رہو گی۔ وہ رہے لنگور تجھے حور کی خواہش، واہ رے لنگور تجھے حور کی خواہش۔ حوریہ خود پر اتراتے ہوئے نظروں کو گھما کر بولی تھی، بکواس بند کرو اور چل کر گاڑی میں بیٹھو۔ حوریہ کی باتوں سے چودھری بلاج کا دماغ پوری طرح سے سٹک چکا تھا۔ میں گاڑی میں نہیں بیٹھوں گی، مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ چٹانگ بھر کی ہو، بیٹھ جاؤ ورنہ اٹھا کر بٹھاؤں گا۔ آنکھوں سے چشمے کو تھوڑا نیچے کر کے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا، کیوں؟ تمہارے باغ کا مال ہوں جو اٹھا کر بٹھاؤ گے؟ ہاتھ تو لگا کر دکھاؤ، اگر ہاتھ نہ توڑ دیے تو۔ وہ بھی حوریہ تھی، اسے کون سا بلاج سے ڈر لگ رہا تھا؟ اینٹ کا جواب پتھر سے ایک دوسرے کو دے رہے تھے۔ باپ کا نہیں تم میرا مال ہو۔ آنکھ کو دباتے ہوئے حوریہ کو تیش دلایا، بلاج مجھے تمہاری یہی حرکتیں زہر لگتی ہے۔ بلاج کے آنکھ ونک کرنے پر حوریہ آگ بگولا ہوئی تھی۔ اب تو ساری زندگی تمہیں اسی زہر کے ساتھ رہنا ہے۔ خدا نہ کریے کہ میری زندگی میں ایسا کوئی دن آئے۔ تمہارے ساتھ رہنے سے بہتر ہے میں مرنا پسند کروں گی۔ مرنے والی خواہش بھی پوری کر دوں گا، مگر اپنے انداز سے وہ اس کی بات کو کوئی اور ہی رنگ دے دیا تھا۔ پتہ نہیں یہ چوکیدار بابا کہاں رہ گئے ہیں، یہاں پر فضول میں مجھے آوارہ لوگوں کے منہ لگنا پڑ رہا ہے۔ وہ بلاج کو طنز کرتے ہوئے ادھر ادھر نظریں دوڑا کر ڈرائیور بابا کو دیکھ رہی تھی۔ عقل کی اندھی، ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ڈرائیور نہیں آیا اور میں کھڑا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ بم تو اب پھوڑا تھا بلاج نے حوریہ کے سر پر۔
مطلب؟ وہ حیرانی سے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس کا مطلب بھی میں تمہیں سمجھاؤں؟ فضول میں تمہارا باپ اور بھائی تم پر پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ تمہیں تو اتنی صاف بات کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے باپ اور بھائی کے پاس جو پیسے ہیں اس کی فکر تم مت کرو۔ تم صرف اپنے چھوٹے سے دماغ کی فکر کیا کرو جس پر تم ضرورت سے زیادہ زور ڈالتے پھرتے ہو۔ وہ بند ہو جاتا ہے تمہارا دماغ تو پہلے ہی کسی کام کا نہیں، اوپر سے جب وہ بند ہو جاتا ہے تو پھر تم عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دیتے ہو۔ پلیز آس پاس کے عوام کا خیال کرو بلاج، جو تمہاری بے تکی حرکتیں دیکھ کر ڈر جاتی ہیں۔ وہ بلاج پر اپنی لفظوں کے بم پھینکتے ہوئے غصے سے اس سے دور جا رہی تھی۔ ماں نے تمہیں لینے کے لیے بھیجا ہے اور تمہاری ماں سے اجازت بھی لے رکھی ہے، اس لیے تمہارا ڈرائیور نہیں آیا تمہیں لینے کے لیے۔ اسے زیادہ میں صفائی نہیں دوں گا۔ وہ غراتے ہوئے 2 ہی قدموں میں اس کے قریب جا کر آنکھوں سے چشمہ اتار کر اپنی ڈارک براؤن گہری آنکھوں سے گھورتے ہوئے اسے بتا رہا تھا، میں گھر فون کر دیتی ہوں اور ڈرائیور آ جائے گا۔ میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی۔ وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بول کر آگے آگے چل رہی تھی۔ حریہ، حریہ، سڑک پر تماشا مت کھڑا کرو، چل کر گاڑی میں بیٹھو۔ مجھے تماشا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں 2 ٹوک جواب دے چکی ہوں۔ میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی۔ حریہ چلتے چلتے ساتھ میں آنکھ دکھاتے ہوئے بولی تھی۔ بلاج پر چڑھے غصے میں حریہ یہ بھی بھول چکی تھی کہ یہ کیوں وہ چلتے ہوئے فضول میں کالج سے دور جا رہی تھی، حالانکہ ڈرائیور کو اگر فون کرتی تو وہ یہاں پر ہی آ جاتا۔ وہ اپنے موبائل پر نمبر ڈائل کرتے ہوئے ڈرائیور کو بلانے کی لگی تھی کہ مقابل نے اس کے ہاتھ سے فون جھپٹ کر چھین لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اپنی حد میں رہا کرو۔ تم یہ حدیں مجھ سے مت سکھایا کرو، حدودیں مجھے مت سکھایا کرو۔ تمیز سے کہہ رہا ہوں چل کر گاڑی میں بیٹھو، ورنہ اب کی بار یہ موقع نہیں دوں گا۔ چل کر اپنے قدموں پر جاؤ، تم میرے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ بلاج کی ڈارک براؤن گہری آنکھوں میں حریہ نے غصے کی شدت دیکھی تو حریہ کا دل اندر سے لرز گیا تھا۔ ڈر سے حریہ کے لہجے میں کپکپاہٹ آئی تھی جس کو بلاج نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ بلاج چودھری کیا 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 کر سکتا ہے؟ ایک تو ہو جانی تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ بلاج نے اپنی گھنی ڈارک براؤن مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے اپنے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجائی۔ تم ایسے آنکھیں دکھا کر مجھے ڈرا نہیں سکتے۔ میں پھپھو جان کی بات سن لوں گی شام میں ڈرائیور بابا کے ساتھ آ کر، مگر میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اب کی بار حریہ نے تھوڑا دبے لفظوں میں کہا تھا۔ حریہ کی ملاقات جب بھی ہوئی تھی وہ گھروں کی حدود تھی، جس کی وجہ سے حریہ بلاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی تھی، پھر چاہے وہ اس کی پھپھو کا گھر ہو یا پھر اس کا اپنا۔ وقت اسے اپنے ارد گرد اپنے پیارے مضبوط رشتوں کے ہونے کا احساس رہتا تھا، مگر آج پہلی بار بلاج چودھری کا آمنا سامنا حریہ سے گھر سے باہر ہوا تھا تو ایک انجانا سا خوف بھی تھا جو حریہ کو اس وقت اپنے لپیٹے میں لے رہا تھا۔ لگتا ہے تمہیں تمیز اور پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی۔ اس کی نازک سی ہتھیلی کو اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا۔ دسمبر کی سردی میں چلتی ہوئی ٹھنڈی ہواؤں سے اس کا ہاتھ ٹھنڈا ہونا چاہیے تھا، مگر اس وقت بھی اس کا ہاتھ فل گرم تھا۔ پتہ نہیں یہ بندہ کیا چیز ہے۔ اس کے ہاتھوں کی گرمی کو محسوس کرتے ہوئے حریہ کے دل میں ایک بات آئی تھی جہاں حریہ خود کو کور کیے ہوئے تھی، مگر پھر بھی اس کا ہاتھ ٹھنڈا تھا۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر زبردستی اپنی گاڑی کی جانب لے جا رہا تھا۔ حریہ نے ہاتھ کھینچنا چاہا تو بلاج نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ مقابل کی آنکھوں میں اتنی دہشت اور سرخی تھی کہ حریہ اس کے ساتھ مچلنے کو مجبور ہو گئی تھی۔ اپنی خوبصورت بڑی سی جیپ کا دروازہ کھول کر حریہ کو آنکھوں کا اشارہ دیتے ہوئے اندر بیٹھنے کو کہا۔ حریہ غصے سے سیٹ پر بیٹھ گئی کیونکہ اب لوگ ارد گرد کھڑے ہوئے، لوگ ان کے آپس میں ہوتی ہوئی بدمزگی کو دیکھنا شروع ہو چکے تھے۔ بلاج دروازے کو بند کرتا ہوا دوسری جانب سے ہو کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر براجمان ہوا تھا، اسٹیئرنگ پر اپنے خوبصورت مردانہ ہاتھ جماتے ہوئے چہرہ گھما کر غصے سے تنے ہوئے حریہ کے چہرے کو دیکھا تھا جو سامنے سڑک پر نظر جما کر بیٹھی تھی۔ چڑیا کے جتنی جان ہے تمہاری اور پھڑ پھڑاتی ایسے ہو جیسے جنگل کی شیرنی ہو۔ تمہیں تو ابھی میری اوقات کا اندازہ نہیں ہے۔ اگر بلاج خود اپنی آئی پر آئے تو قسم سے تمہیں مسل کر رکھ دے گا۔ پتہ نہیں کس چیز کی اکڑ ہے تم میں۔ وہ اب بھی اپنے سخت جملوں سے باز نہیں آیا تھا۔ بلاج اپنی حد میں رہو، اگر میری جان چڑیا کے جتنی ہے نا تو یہ مت بولا کرو کہ میرے بھائی شیر ہیں، شیر جو میری حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ اگر مجھ پر ایک خروچ بھی آئی تو تمہیں وہ چیر کر رکھ دیں گے۔
حریہ کی آنکھوں میں اپنے بھائیوں کی مضبوط محبت کی چمک دیکھ کر بلاش کا خون کھول گیا تھا۔ جب تم میری بیوی بن جاؤ گی پھر دیکھوں گا تمہارے بھائی میرا کیا اکھاڑ لیں گے۔ بلاش نے اس کے نازک سے مخملی ہاتھ کو زور سے اپنے ہاتھ میں دبایا تھا۔ حریہ کے منہ سے درد کی سے سسکی نکلی تھی۔ اس کے بھائیوں نے ہمیشہ اسے کانچ کی گڑیا بنا کر رکھا تھا۔ اسے کہاں عادت تھی اس طرح کی سختی کی، جس طرح سے بلاش نے اس کا ہاتھ دبایا۔ تم جنگلی ہو، جنگلی۔ وہ اپنے ہاتھ کو چھڑواتے ہوئے رونے لگی تھی۔ کہاں وہ پہاڑ کی مانند سخت جان کثرت سے جم کرنے والا ایک مضبوط مرد تھا، اور کہاں وہ نازک سی گڑیا، نازوں سے پلی ہوئی گڑیا جس کی کانچ جیسی مخملی کلائی کو بے دردی سے ہاتھ میں دبوچے ہوئے اس کے ہاتھ کو اذیت پہنچا رہا تھا۔ بس نکل گئی ساری اکڑ، ذرا سی سختی پر اب تمہارا رونا شروع ہو گیا ہے، اور میں کتنا جنگلی ہوں یہ تو حور جانتی، تم بھی نہیں، ابھی تم نے ابھی دیکھا نہیں۔ تمہیں بہت اچھی طرح سے خود سے متعارف کرواؤں گا، بس کچھ دن صبر رکھو۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر بلاش نے اس کی کلائی کو چھوڑتے ہوئے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جما لیے تھے۔ اس کے بالوں سے بھرے ہوئے ہاتھ اسٹیئرنگ پر بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ ہاتھ میں پہنی ہوئی بلیک کلر کی گھڑی اس کی گوری مضبوط مردانہ کلائی پر چکمگا رہی تھی۔ دشمن جاں خوبصورت تو بے انتہا تھا، مگر شاید اسے خود اپنی خوبصورتی کا اندازہ نہیں تھا۔ بے ترتیب سے حلیے میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ اگر وہ خود کی پہچان کر کے خود کو سجاتا تو پھر کیا قیامت ٹھاتا معصوم لڑکیوں کے دلوں پر۔ اگر تم جنگلی ہو تو تم سے بڑی جنگلی ہوں میں۔ تم بھی ابھی تک مجھ سے واقف نہیں ہو۔ شادی کا خیال تم اپنے دماغ سے نکال دو، میں کبھی تم سے شادی نہیں کروں گی، اور جو حرکت ابھی تم نے کی ہے اس کے بعد تو سوچنا بھی مت۔ اپنی کلائی کو دوسرے ہاتھ سے تھامے ہوئے کہرآلود نظروں سے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ بلاش نے اتنی سختی سے اس کے ہاتھ کو دبوچا تھا کہ ہاتھ پر بلاش کی سختی انگلیوں کے نشان اس کے مخملی ہاتھ اور کلائی پر واضح نظر آ رہے تھے۔ ہائے رے، یہ ایٹیٹیوڈ، اسی ایٹیٹیوڈ کو تو توڑنا ہے مجھے۔ حریہ پر گہری نظر ڈالتے ہوئے وہ اس کی بے بسی پر مسکرایا تھا جو اس کے ساتھ بیٹھنے پر مجبور تھی۔ اور رہی بات شادی کی، شادی تو تمہاری مجھ سے ہو کر رہے گی، تم چاہو یا نہ چاہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے تمہارا رشتہ تمہاری پھوپھی کو مجبور کر کے لیا ہے، ٹھیک اسی طرح تم سے نکاح بھی کروں گا اور رخصت کر کے اپنے ساتھ بھی لاؤں گا۔ دیکھتا ہوں اس کے بعد تم مجھے کتنی اکڑ دکھا سکتی ہو۔ اب تو میں تمہیں زیادہ موقع بھی نہیں دوں گا۔ دیکھنا اگر جا کر تمہاری پیاری پھوپھی کے ناک میں دم نہ کر دیا تو کہنا بلاج التمش چودھری میرا نام نہیں۔ وہ اسٹیئرنگ کو گھماتے ہوئے اس پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ جنگلی انسان، سڑک دیکھ کر گاڑی چلاؤ۔ تمہیں مرنے کا شوق ہوگا، مجھے مرنے کا کوئی شوق نہیں۔ بے فکر رہو، تمہیں کیسے مرنے دے سکتا ہوں اور جانی، تمہیں تو میں اپنے اندر سے مارا کروں گا، ہر روز ہر پل تمہاری یہ اکڑ توڑ توڑ کر۔ اگر تمہارا غرور نہ چھین لیا تو میرا نام بلاج چودھری نہیں، بلاج میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ تم مجھے سمجھتے کیا ہو خود؟ تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی پھپھو کے پیار کو اپنے ناپاک مقصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے؟ تمہیں شرم نہیں آتی اپنی ماں کو اذیت دیتے ہوئے؟ تم کتنے گھٹیا انسان ہو۔ اور تم نے صحیح کہا تھا، تمہارا نام بلاج التمش ہے۔ تمہارا نام ہی تمہاری پہچان کے لیے کافی ہے۔ حریہ نے لفظوں کے لپیٹے میں گہری بات کہی تھی جس کو بلاج سمجھ نہیں سکا تھا، کیونکہ اس کی نظروں میں اس کا باپ بالکل صحیح تھا۔ بلاج تو آج تک واقف ہی نہیں تھا کہ اس کے باپ کا کتنا گھٹیا انسان تھا اور اس نے کیا کیا تھا اس کی ماں کے ساتھ۔ مگر حریہ نے بچپن سے اپنی ماں اور چچی کو صدف پھپھو کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے کافی بار سنا تھا، اس لیے اس کو پتہ تھا کہ التمش ایک اچھا انسان نہیں تھا۔ اور اپنی گندی زبان سے مجھے حور جانی مت کہا کرو۔ یہ گندی زبان، یہ گندے لب وہاں چل تمہارے وجود کی خوبصورتی پر سرسراتے ملیں گے۔ الفاظ کو سوچ سمجھ کر بلاج نے آنکھ دباتے ہوئے ایک عورت کی کمزوری کو اجاگر کر کے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ بلاج، تم گھٹیا تھے، گھٹیا ہو اور ہمیشہ گھٹیا ہی رہو گے۔ تمہیں عورت کی عزت کرنا آتی ہی نہیں۔ اس کی آنکھوں اور لفظوں کو بے باکی پر حریہ شرم سے چہرہ گھما کر باہر دیکھنے لگی۔ وہ زوردار کہکا لگا کر حریہ کی کمزوری پر ہنسا تھا۔ ہاں، نہیں عزت کرنا آتی تمہارے قریب آنے کے لیے عزت نہیں، مردانگی کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ اس میں میں مکمل ہوں۔
بلاش بکواس بند کرو۔ بلاش کی بے باکی پر حریہ چلائی تھی۔ اس نے شرم اور غصے کی ملی جلی کیفیت سے بلاش کے گریبان کو پکڑا تھا۔ وہ بھول گئی تھی کہ اگر وہ حریہ برک ہے تو وہ بھی چودھری بلاش ہے۔ اس کے سر کے پیچھے ایک ہاتھ رکھے وہ دوسرا اسٹیئرنگ پر جمائے ہوئے تھا۔ چلتی گاڑی میں حریہ پنکھڑیوں پر لپ رکھ کر اسے قید کرتے ہوئے گہرا لمس اس کے لبوں پر چھوڑا تو حریہ گھبرا کر جھٹکے سے پیچھے ہوئی اور جا کر شیشے سے ٹکرائی تھی۔ حریہ بلاج سے ہر چیز کی امید کر سکتی تھی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ بلاج ایسا بھی کچھ کر کے اسے کمزور کر سکتا ہے، جبکہ مقابل بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس لڑکی کی کمزوری صرف اس کی شرم و حیا ہے۔ اس کے سوا اسے زیر کرنا ناممکن ہے۔ بڑی رسیلی ہو یار، آنکھ ونک کرتے ہوئے بلاج نے اس کے پنک ہونٹوں کو پوائنٹ کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ اس نے ہاتھ چٹک کر پیچھے کر دیا۔ وہ کچھ بول نہیں پائی تھی شرم سے۔ حریہ کا چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا۔ اب نہیں کہو گی کہ میں اپنے بھائیوں کو جا کر بتاؤں گی، پھر دیکھنا وہ تمہارے کتنے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ اس کی خاموشی پر تنقید کر رہا تھا۔ ویسے تم اپنے بھائیوں کو بتاؤ گی کیا؟ بلاس نے مجھے آج ایک ہاٹ کس دی ہے، سننے میں کتنا اچھا لگ رہا ہے۔ ہو جانے کچھ تو بولو، تم تو میری ایک چھوٹی سی کسی سے اتنا شرما گئی ہو، ابھی تو بہت امتحان باقی ہے۔ حریہ نے آج تک لڑائی جھگڑے کی ہر جنگ جیتی تھی، پھر وہ چاہے مقابل بلاس چودھری ہوتا یا کوئی اور، مگر ایسی سچویشن حریہ نے زندگی میں پہلی بار فیس کی تھی۔ پہلی بار اس کی پنکھڑیوں سے کسی مرد کے لب ٹکرائے تھے، پہلی بار اس نے شرم و حیا کو محسوس کیا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنوں کی سپیڈ تیز تھی، جسم کپ کپا رہا تھا، وہ کچھ بھی بولنے کی حالت میں نہیں تھی، جبکہ بلاج اب خاموش تو ہو گیا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار حریہ پر جا رہی تھی۔ پیار سے نہیں، اس کی بے بسی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ یہی تو وہ کرنا چاہتا تھا۔ حریہ کی اکڑ ہی تو ہمیشہ اس کی آنکھوں میں کھٹکتی تھی۔ اس کے بھائیوں کی اکڑ توڑنے کے لیے حریہ کی اکڑ توڑنا ضروری تھی۔ باقی کا رستہ خاموشی سے کٹا تھا۔ حریہ باہر مرر سے دیکھتے ہوئے جا رہی تھی، جبکہ بلاج کی نظریں بار بار حریہ پر اٹھ رہی تھی۔ وہ خود پر خوش تھا۔ گاڑی بلاج کے گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ گاڑی رکنے کی دیر تھی۔ حریہ تیزی سے گاڑی سے اتری اور بھاگتی ہوئی پھپھو کے روم میں گئی تھی۔ سامنے ہی اس کی پھپھو الماری سے کچھ نکال رہی تھی۔ حریہ بھاگ کر اپنی پھپھو کے سینے سے لگ گئی تھی۔ حریہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج پہلی بار حریہ نے ایک لڑکی ہونے پر خود کو کمزور محسوس کیا تھا۔ کیا ہوا حریہ، میرا بچہ، کیوں رو رہی ہو؟ صدف نے پیار سے اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے پوچھا تھا۔ اس کی پھپھو تڑپ گئی تھی حریہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر۔ بلاج، کیا کہا ہے تم نے حریہ سے؟ یہ کیوں رو رہی ہے؟ بلاج چودھری کو دیکھ کر اس کی ماں نے سرد لہجے میں پوچھا تھا، جو دونوں ہاتھ اپنی کمر پر باندھے ہوئے ابھی بھی کمرے میں آ کر داخل ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، حریہ کو پہلی بار شکست دینے کی۔ اس کا دل خوشی سے بھنگڑے ڈال رہا تھا۔ حریہ کو پہلی بار خود کے سامنے خاموش دیکھ کر اس کا دل خوشیوں کے گیت گا رہا تھا۔ حریہ کو روتے ہوئے دیکھ کر جو لڑکی اس کے سامنے آنکھ نیچے کرنے کو تیار نہیں تھی، آج وہ پورا رستہ اسے نظریں نہیں ملا سکی تھی۔ یہ بلاج چودھری کی پہلی جیت تھی۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا، آپ کے سامنے کھڑی ہے، پوچھ سکتی ہیں۔ اگر میں نے کچھ کہا ہو تو مقابل اچھی طرح سے جانتا تھا کہ حریہ اپنے ساتھ ہوئی واردات کو کبھی کسی سے شیئر نہیں کرے گی۔ آخر جتنا مرضی اینٹ اور کتے کا دونوں میں بیر ہو، مگر ایک بات تو تھی کہ بچپن سے بلاج حریہ کو جانتا تھا، کزن تھی اس کی، اور وہ جانتا تھا کہ حریہ اپنے ساتھ ہوئی ایسی بات کبھی کسی کو نہیں بتائے گی۔ حریہ، میرا بچہ، بتاؤ اس نے کیا کہا ہے؟ کچھ نہیں، حریہ نے نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے کہا۔ اب بلاج نے جو حرکت کی تھی حریہ اس کے لفظوں میں بیان کیسے کرتی؟ آپ مجھے گھر بھیجتے۔ حریہ گھر جانے کو بےتاب تھی۔ یہ تو بلاج کی ماں جانتی تھی کہ بلاج نے کچھ تو ایسا حریہ سے کہا ہے جو حریہ جیسی مضبوط لڑکی رونے پر مجبور ہو گئی، مگر کیا کہا ہے یہ اسے اندازہ تک نہیں تھا۔ میں ابھی تھوڑی دیر تک خود اپنی بیٹی کو چھوڑ کر آؤں گی۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ میں کچھ دیر اپنی بیٹی کے ساتھ رہ سکوں۔ کیا میری بیٹی اپنی پھپھو کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی؟ اس کی پھپھو کی آواز میں اتنی اپنائیت اور محبت تھی کہ حریہ انکار نہیں کر پائی تھی۔ کچھ دیر بعد زمل بھی روم میں آ گئی تھی۔ بلاج حریہ کی بے بسی دیکھ کر لطف اندوز ہوتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حریہ کچھ بھی نہیں بتائے گی۔ اسے یقین تھا کہ حریہ اپنی کمزوری کسی کو نہیں بتا سکتی، اور اس کی پھپھو کی محبت اسے یہاں سے جانے نہیں دے گی، اس لیے وہ مطمئن سا ہو کر اپنے روم میں چلا گیا۔ زمل اور اس کی پھپھو اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اس کے لیے بہت ساری شاپنگ کر کے لائی تھی، وہ دکھا رہی تھی۔ حریہ کی ایک الگ سی کشمکش میں تھی، جہاں اس کی پھپھو اور زمل اس کی بے انتہا محبت تھی۔ دونوں حریہ کو اپنے گھر کی بہو بنانے کے لیے بےتاب تھی۔ وہ کتنے پیار سے سب چیزیں دکھا رہی تھی۔
वहीं हुरिया कैसे बताती कि वो तो बलाश के साथ चंद सेकंड नहीं गुजार सकती, पूरी जिंदगी कैसे गुजारेगी। एक अजीब सी सिचुएशन थी ये। हुरिया बज़ाहिर तो लबों से मुस्कुरा रही थी, मगर दिल में इस रिश्ते के से इनकार करने का जज्बा जोर पकड़े हुए था। वजदान भाई, आप मुझसे बात आपसे मुझे आपसे बात करनी है। वजदान अपने रूम में बैठा हुआ अपनी स्टडी टेबल पर लैपटॉप रखे हुए अपना काम कर रहा था, जब हुरिया रूम के अंदर तूफान की तरह दाखिल हुई थी। अपनी घूमने वाली कुर्सी को मोड़ते हुए वजदान ने अपना रुख हुरिया की जानिब किया था। मेरा बेटा, ये आंधी तूफान क्यों बना हुआ है? वो मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठकर हुरिया के मुकाबिल जाकर खड़ा हुआ था, जो गुस्से से कमरे के बीच में आकर खड़ी हो गई थी। वजदान भाई, आपने क्या सोचकर मेरा रिश्ता उस बेवकूफ़ अकड़ो बददिमाग कम अकल इंसान से तय किया है? भाइयों की मोहब्बत के मान से भरी हुई हुरिया ने दिल खोलकर बलाज की बुराई की थी। रिलैक्स रिलैक्स, पहले आराम से बैठो, फिर बात करते हैं। इसे इतने गुस्से में देखकर वजदान को अपनी बहन के गुस्से की नोयत समझ अब में आ रही थी। मुझे ना बैठना है और ना रिलैक्स होकर बात करनी है, बस आप इससे रिश्ते को ख़त्म कर दें। मुझे पूरी दुनिया में किसी के साथ भी आप मेरा रिश्ता तय कर दें, मगर मुझे वो शख्स जहर लगता है, और ये बात भाई आप हमेशा से जानते थे। तो फिर क्या आप लोग मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो? वो गुस्से से बोलती चली जा रही थी। वजदान ने प्यार से इसके कंधे पर हाथ रखकर किसी प्यारी छोटी बेटी की तरह इसे सोफे पर बिठाया था। साइड टेबल पर रखे हुए जग से पानी लाकर अपनी बहन के आगे करते हुए आंखों से पीने का इशारा किया। हुरिया ने लाल सुर्ख होती आंखों से अपने भाई वजदान की जानिब देखा था। वो कैसे बताती कि इस शख्स ने आज क्या हरकत की है? ऐसा नहीं था कि इसे अपने भाइयों पर यकीन नहीं था। जानती थी अगर बता देगी तो वो इसके टुकड़े करने में भी पीछे नहीं हटेंगे, मगर ये भी जानती थी कि भाइयों के मुकाबले में जो शख्स है वो भी ताकत में इनसे कम नहीं, इसलिए वो दुश्मनी को नहीं बढ़ाना चाहती थी। पहले ही जानती थी कि बलाज और इसके भाइयों की बचपन से ही आपस में बनती नहीं है, और दुश्मनी को मजीद बढ़ाकर वो अपनी प्यारी फुप्पो जान के दिल आज़ारी नहीं करना चाहती थी। हुरिया बेटा, पानी पियो, इसके बाद मैं अपने बच्चे की आराम से बैठकर बात सुनूंगा। हुरिया ने पानी का ग्लास लबों से लगाकर चंद घूंट लिए थे और फिर अपने भाई के हाथ में वापस थमा दिया। जिस चौधरी वजदान मृग से, इस रोबदार पर्सनालिटी से, इसके अंदाज से लोग दबते थे, डरते थे, वहीं इसकी लाडली बहन इसके हाथ में ग्लास थमा चुकी थी ताकि वो इसे वापस रख कर आए। और रखने क्या गया भी, क्योंकि अपनी बहन के लिए इसकी मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी कि वो अपनी बहन का नौकर भी बन सकता था। बचपन से इसकी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश वजदान और अजलान ने कभी रद्द नहीं किया था। हुरिया को बहन नहीं, बेटियों की तरह समझते थे। भाई, आप पूछें कि मैं क्या चाहती हूँ? वजदान, जो खामोशी से इसके पास टांग पर टांग रखे हुए बैठ गया था, अब वो चाहती थी कि वो इससे सवाल करे। जी बताइए, क्या हुक्म है मेरे लिए? वो माहौल को लाइट करने के लिए हल्का सा मुस्कुराया था। भाई, आप कैसे हंस सकते हैं? मुझे गुस्सा आ रहा है। वो मासूम सा चेहरा बनाए हुए नाराज हो गई थी। मेरा बेटा हंस नहीं रहा, बस गलती से मेरे लबों से ये गुस्ताखी हो गई, आइंदा नहीं होगी। बताओ मेरा बेटा क्या चाहता है? वो अपने होंठों पर उंगली रखकर दोबारा ना हंसने का वादा कर रहा था। भाई, आप बला से मेरा रिश्ता ख़त्म करवाएं। कैसे करवाना है मुझे नहीं पता, वो दो टोक बोली थी। हुरिया बेटा, मुझे भी बलाश तुम्हारे लिए पसंद नहीं है। मैंने बाबा से बात की थी, मगर हुरिया, ये बाबा का फैसला है और वो अपनी बहन को रोते हुए नहीं देख सकते। तो भाई, क्या आप अपनी बहन से प्यार नहीं करते? आप मुझे रोता हुआ देख सकते हैं। वो गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए रो दी थी। मेरा बच्चा, ऐसी बात नहीं है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर हुरिया बेटा, आप पर हमसे कहीं ज़्यादा बाबा और अम्मी का हक है। वो हमारे वालिदैन हैं। मैंने कोशिश की थी, मगर बाबा ने सख्ती से अपना फैसला सुना दिया। और हुरिया, तुम जानती हो, हमारे माँ बाप ने हमारी जिस तरह की परवरिश की है, हम इनके हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। और सदफ फुप्पो भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। अब बेटा बताओ, ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँ? सदफ फुप्पो की आंखों में आंसू तो हम में से कोई भी नहीं देख सकता, और बलाश ने ये शर्त रखी थी कि अगर इसके लिए तुम्हारा रिश्ता नहीं देंगे तो वो सदफ फुप्पो को हमारी हवेली में कदम भी नहीं रखने देगा, और ना कभी खुद इस हवेली में कदम रखेगा। इस घटिया शख्स से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? वो खुद हवेली में कदम नहीं रखना तो भाड़ में जाए। हम कौन सा इसकी राहों में पलके बिछाकर बैठे हुए हैं, मगर फुप्पो को अजियत देकर इस शख्स को पता नहीं क्यों सुकून मिलता है। वो गुस्से से चिंगारियां छोड़ रही थी। वो फुप्पो को इसीलिए तकलीफ देता है, जानता है कि हमारी कमजोरी है,
ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں، وجدان نے بہت تحمل سے جواب دیا تھا۔ مگر بھائی، میں اس شخص کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ 10 منٹ میں وہ میرا دماغ اتنا پکا دیتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے گولی مار دوں۔ پوری زندگی میں نہیں رہ سکتی اس کے ساتھ۔ آپ ایک بار پھر سے بابا سے بات کریں۔ حریہ، بابا سے دوبارہ بات نہیں ہو سکتی۔ بابا بہت زیادہ ناراض ہو گئے تھے اس دن میرے ساتھ۔ ان کو لگتا ہے کہ اب میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں کہ میں ان کے فیصلوں کی عزت نہیں کرتا۔ بیٹا، تھوڑا کمپرومائز کرو، آف کرنا، اور تھوڑا شاید وہ بیوقوف اکڑو انسان بھی کر لے تو اس میں ہی سب کی بہتری ہے۔ بھائی، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ حریہ ناراض ہو کر جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ وجدان آوازیں دیتا رہ گیا مگر وہ نہیں پلٹی۔ وہ جانتا تھا یہ جواب اس کو بہت چبھا ہے۔ اسے اپنے بھائی سے ایسی امید نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ کوئی اس کے ساتھ نہ ہو مگر اس کا بھائی وجدان ضرور ہوگا۔ مگر یہ اس کی سوچ کے برعکس ہوا تو اسے تکلیف ہونی تھی۔ مگر بیچارہ وجدان کیسے بتاتا کہ اس نے کتنی کوشش کی ہے۔ اس دن کے بعد کتنی بار اپنے بابا سے بات کی مگر ہر بات پر رزلٹ 0 آیا تھا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ حریہ نے اپنے بھائی سے کچھ کہنے آئی تھی اور وجدان نے انکار کیا۔ حریہ زندگی میں پہلی بار وجدان کے پاس سے روتی ہوئی آئی تھی اور روتی ہوئی واپس گئی تھی۔ یہ بات چودھری وجدان ورک کے لیے بھی آسان نہیں تھی۔ اس کے دل میں درد کی ایک ٹیس اٹھی تھی یہ سوچ کر کہ وہ اپنی بہن کی نظروں میں گرا ہے۔ آج اس کی بہن کا مان ٹوٹا ہے۔ آج 2 لوگوں کے مان میں سے کسی ایک کو چننا لازمی ہو گیا تھا۔ ایک طرف بابا کا تھا اور دوسری طرف حریہ۔ تو بابا کا مان بچا لیا گیا اور حریہ کا مان ٹوٹ گیا تھا۔ وجدان اس وقت بہت تکلیف کے دور سے گزرتے ہوئے بیٹھا تھا۔ حریہ، میرا بچہ رو رہا ہے، کیا ہوا ہے؟ ازلان جو سیڑھیوں سے نیچے بھاگتا ہوا اتر کر کچن کی جانب جا رہا تھا۔ ازلان کا کچھ کھانے کا موڈ ہو رہا تھا۔ ازلان بھوک کا بہت کچا تھا۔ اسے جب بھوک لگتی تو وہ اسے فوراً اپنی ماں کے ہاتھ کا بنا ہوا کچھ مزیدار اور چٹپٹا چاہیے تھا۔ تیزی سے کچن کی جانب جاتے ہوئے ازلان کی نظر باہر ٹی وی لاؤنج میں رکھے ہوئے صوفے پر پڑی جہاں گھٹنوں میں سر دیے ہوئے بیٹھی ہوئی حریہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ ازلان کا دل تو جیسے تڑپ کر باہر آ گیا۔ اس کی لاڈلی پیاری بہن جس کی آنکھوں میں وہ ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ اونچی آواز میں ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اسے 1 سیکنڈ نہیں لگا یہ جاننے میں کہ وہ حریہ ہی تھی۔ حالانکہ لائٹ کافی مدھم تھی، شاید اس نے جان بوجھ کر بڑی لائٹس آف کر رکھی تھی۔ وہ حریہ کے پاس ہی جا کر بیٹھ گیا۔ حریہ نے رو رو کر اپنا چہرہ آنسوؤں سے بھگو رکھا تھا۔ حریہ، میرا پیارا بیٹا، کیوں رو رہا ہے؟ وہ حریہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنے ساتھ لگا کر بیٹھ گیا۔ ازلان کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ وہ اپنی بہن کے آنسو دیکھ کر کتنا بے چین ہو گیا تھا۔ کتنی پیاری ہوتی ہے یہ محبت جو ایک بھائی اور بہن کے بیچ میں ہوتی ہے۔ ایک طرف وجدان اپنے روم میں بیٹھا ہوا اپنی بہن کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وجدان سخت اور کڑے فیصلے لینے والا انسان تھا۔ اس نے وہ فیصلہ لے لیا کیونکہ وہ اپنے بابا کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری طرف ازلان تھا جو اپنی بہن کو دیکھ کر تڑپ رہا تھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں، وہ گھٹنوں سے سر کو اٹھاتے ہوئے چیخی تھی۔ مگر کیوں بات نہیں کرنی؟ پہلے میرا بچہ، میرا جرم تو بتاؤ، وہ پیار سے بولا۔ کیا فائدہ ہے بتانے کا؟ آپ بھی وجدان بھائی کی طرح انکار کر دیں گے، کہیں گے کہ آپ مجبور ہیں، آپ کچھ کر نہیں سکتے، آپ بابا کے سامنے بول نہیں سکتے کیونکہ آپ دونوں کو اچھے بیٹے ثابت ہونا ہے۔ حریہ کا کیا ہے؟ حریہ کو باندھ دو اس اکڑ کے مارے ہوئے بلاش کے گلے میں، مرتی رہوں، سڑتی رہوں، آپ لوگوں کی جان چھوٹ جائے گی۔ آپ لوگ مجھے اپنے ہاتھوں سے مار کیوں نہیں دیتے؟ جان چھوٹ جائے گی۔ وہ بہت تنگ آ گئے ہیں نا آپ مجھ سے؟ حریہ پاگلوں کی طرح روتی ہوئی بولے جا رہی تھی۔ ازلان کو سمجھ میں آ گیا تھا حریہ کس بات پر اتنا ناراض ہے۔ ازلان کو اندازہ تو تھا کہ جب حریہ کو اس رشتے کے بارے میں پتہ چلے گا تو حریہ بہت واویلا مچائے گی، مگر وہ اس انداز سے رویے کی اور ایسا کچھ کہے گی اس کا اسے اندازہ نہیں تھا۔ بولے، چپ کیوں ہو گئے ہیں؟ نہیں ہے نا آپ کے پاس میری باتوں کا جواب؟ ازلان نے آج سے پہلے خود کو کبھی اتنا بے بس اور مجبور نہیں سمجھا تھا۔ حریہ غلط بھی تو نہیں کہہ رہی تھی۔ ازلان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ سچ تھا کہ وہ اپنے بابا کے خلاف نہیں جا سکتا تھا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ بلاش کے رحم و کرم پر حریہ کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ ازلان کے پاس اس وقت کوئی جواب نہیں تھا تو حریہ رو رو کر بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سن رہا تھا۔ بھائی، میں آپ دونوں سے ناراض ہوں، میں آپ دونوں سے کبھی بات نہیں کروں گی، آپ لوگ بالکل اچھے بھائی نہیں ہیں۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر جانے لگی جب ازلان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا تھا۔ حریہ بیٹا، میں یہ رشتہ تو نہیں توڑوا سکتا، مگر ایک وعدہ ہے میرا تم سے کہ میں تمہاری سیکیورٹی کا اتنا مضبوط بندوبست کروں گا کہ وہ اکڑو کبھی میری بہن کو کوئی تکلیف نہیں دے سکے گا۔
इस बात का मैं तुमसे वादा करता हूँ। हुरिया अपना हाथ छुड़ा कर जा चुकी थी। इसे इस वक्त किसी वादे किसी कसम पर कोई यकीन नहीं था। बलाज बेटा, हर काम में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। अब हुरिया का रिश्ता तुमसे मुंसलिक हो चुका है तो इनको कुछ वक्त दो, इसके बाद तुम्हारी शादी धूमधाम से करेंगे। वकास चौधरी ने बलाज को बड़े प्यार से कहा था। मुझे ना तो आपकी राय की ज़रूरत है ना आपके मशवरे की। मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ और बेहतर होगा आप मेरे मामलात में मत गुस्सा करें। बलाज ने बदतमीज़ी से इनको शट अप करवा दिया था। बस करो बलाज, उन्होंने ऐसा भी क्या गलत कह दिया है? कभी तो रिश्ते और उम्र का लिहाज करके बात किया करो। सदफ को बहुत बुरा लगा था वकास से बलाज का इस तरह से बोलना। हाय रे, कितनी तकलीफ होती है आपको इस शख्स की। ज़रा सा जुमला मैंने इनको बोला नहीं और आप दर्द से बिलबिला उठती हैं। क्या कमाल मोहब्बत है ना आप दोनों की। बलाज का लहजा सर्द और गुस्सीला हो चुका था। सदफ, तुम खामोश रहो, यह हम बाप बेटे का मसला है, तुम बीच में मत पड़ा करो। वकास ने बड़ी नरमी से सदफ को खामोश करवाया। नहीं नहीं, ऐसी खुशफहमी मत पालो। ना तो आप मेरे बाप हैं ना मैं आपका बेटा। आप मेरी माँ के शौहर हैं और मैं अपनी माँ का बेटा। आपका और मेरा सिर्फ यही रिश्ता है कि बलाज अपनी शाल को झटकाकर उठकर खड़ा हुआ था, जो कुछ देर पहले अपनी माँ के सामने सोफे पर बैठा हुआ था, हुरिया से शादी का मुतालबा कर रहा था। और आप इस बात को याद रखा करो, जो नसीहत मेरी माँ को कर रहे हो, आप हम दोनों के बीच में ना बोला करो। यह हम माँ बेटे का मसला है, आप इससे दूर रहा करें। वो जाते हुए भी कड़वाहट भरे लफ्ज़ ही बोल रहा था। और आप मेरी बात ध्यान से सुन लें, मुझे इस रमज़ान से पहले निकाह करना है। मुझे आपके भाइयों और भतीजों पर कोई भरोसा नहीं है। वो नाना अब्बू तो वैसे भी अपने पोते वजदान की ज़ुबान बोलते हैं। रिश्ता करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाकर इनसे निकाह का मुतालबा करें। ठीक है, रुखसती के लिए मैं 2-4 महीने रुक जाऊंगा, मगर निकाह का इनको जाकर बोल कर आए। वो जाते हुए पलटकर अपनी माँ को ताकीद कर रहा था। बलाज, रमज़ान में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। मैं इनसे जाकर इतनी जल्दी निकाह का कैसे कह सकती हूँ? निकाह में कोई साल नहीं लगते, 10 मिनट का काम है, बस कबूल ही तो करवाना है। इसके बाद मुझे यकीन हो जाएगा कि अब आपके भाई इस रिश्ते से भाग नहीं सकते। बलाज एक बार फिर अपनी माँ को कड़ी सिचुएशन में डालकर जा चुका था। सदफ बैठी हुई रो रही थी। सदफ, खामोश हो जाओ जान, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम मिलकर रियाज भाई से बात कर लेंगे, तुम परेशान नहीं हो। सदफ को बड़ी मोहब्बत से अपने सीने से लगाते हुए वकास ने कहा था। वकास ने बड़ी मोहब्बत से इसके माथे पर अपने लब रखकर अकीदत से चूम लिया था। क्या कर रही हैं? सदफ शर्मा कर पीछे हो गई थी। क्या कर रहा हूँ यार? प्यार कर रहा हूँ अपनी बीवी को। वो तो शर्मा गई थी। जो जवान 2 बच्चों के बाप हैं आप, थोड़ा शर्म किया करें। मैं क्या करूं, मेरा दिल अपनी चश्मिश को सामने देखकर जवान हो जाता है। वो मुस्कुराते हुए इसके करीब हुआ तो सदफ उठकर खड़ी हो गई थी। दुपट्टे को संभालते हुए शर्म से आज भी इसकी चश्मिश हया की लालियों में लिपटी हुई थी। दोनों उम्र का काफ़ी सफ़र तय कर चुके थे। वकास अपने चश्मे को हाथ से ऊपर करते हुए मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। क्या करें यार, बच्चों को बड़ा करते करते वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर गया। मेरे हिस्से में मोहब्बत के लम्हात बहुत कम आए हैं, इसीलिए जब भी अपनी चश्मिश को करीब पाता हूँ तो खुद को मोहब्बत करने से रोक नहीं पाता। वो अपनी शर्माई हुई चश्मिश का हाथ बड़ी मोहब्बत से थामते हुए इसे अपने कमरे की जानिब जा रहा था। वकास की मोहब्बत सदफ के ज़ख्मों पर मरहम का काम करती थी। बलाज की हद से ज़्यादा बदतमीजियों पर भी आज तक वकास ने सदफ को कभी कोई सख्त जुमला नहीं कहा था, और ना ही इसने कभी बलाज से मुकाबलेबाजी की थी। एक तो वो बलाज से बहुत मोहब्बत करता था, पता नहीं बलाज को वकास की मोहब्बत नज़र क्यों नहीं आती थी, और दूसरा वो बलाज को कुछ कहकर सदफ के दिल को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। जानता था कि बलाज में सदफ की जान बसती है। क्या कर रहे हैं? रूम के अंदर आकर दरवाज़ा बंद करते हुए वकास सदफ के चेहरे पर झुकने लगा तो वह शर्माते हुए पीछे हो गई थी। ये वही सदफ थी जिसको ताशी ने रूंध कर रख दिया था, और वो खुद से नफरत करने लगी थी, मर्दों से नफरत करने लगी थी। मगर वकास के पाक और सच्ची मोहब्बत ने सदफ को वापस मोहब्बत के रंगों से रोशनास करवा दिया था। आज ये वाली सदफ लगती ही नहीं थी कि कल ये किसी मर्द के हाथों तजलील का शिकार हुई थी, क्योंकि वकास ने इसके इस कदर मोहब्बत इज्जत दी थी कि बाकी पुरानी सब माजी की तल्ख यादें मिट चुकी थीं। आज सिर्फ वकास की मोहब्बत के रंग ही सदफ पर नजर आते थे। क्या यार, कहीं पर लिखा हुआ है कि जब शौहर और बीवी की जवान औलाद हो जाए तो इनके बीच का रिश्ता ख़त्म हो जाता है? वो मुस्कुराते हुए कहकर ज़बरदस्ती इसके चेहरे पर झुका और झुकता ही चला गया। अक्सर जब वकास कुछ दिन मुल्क से बाहर गुजार कर आता था तो वो ऐसे ही सदफ के लिए बेचैन होकर इस पर अपनी बेचैनियाँ जाहिर करता था।
وہ آج بھی اپنی چشمش سے اتنی ہی محبت کرتا تھا اور آج بھی اپنی چشمش کا اتنا ہی دیوانہ تھا۔ صدف کے لاکھ مزاحمتوں کے باوجود وہ آج بھی اپنی مرضی سے اس پر اپنے پیار کی بارشیں بڑی محبت سے برسا کر اسے بھگو دیتا تھا، مگر وقاص کی محبت میں تاشی کی جیسی زرندگی نہیں تھی۔ وقاص کی قربت میں صرف محبت اور بس محبت ہی ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے عمر کے اس پڑاؤ پر پہنچ کر بھی ان کی محبت ختم نہیں ہوئی تھی۔ بیوی ایک نازک پھول کی مانند ہوتی ہے، اگر اسے محبت اور پیار سے سینچا جائے تو وہ سالوں آپ کی محبت کا جواب محبت سے دے سکتی ہے، جیسے اس وقت صدف اپنے وقاص کی حراست میں بڑی محبت سے قید ہو کر اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی جب وہ اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ تیری دھڑکن سے دل کا رشتہ ہے میرا، تو زندگی کا ایک حصہ ہے میرا۔ یہ محبت تجھ سے صرف لفظوں کی نہیں ہے، تیری روح سے روح تک کا رشتہ ہے میرا۔ چہرہ اوپر اٹھا کر وقاص نے بڑی محبت سے شاعری کے بول کہے تو صدف شرما کر ہمیشہ کی طرح اس کے سینے میں سر چھپا گئی تھی۔ آپ کبھی سدھر نہیں سکتے، وہ شرمائی ہوئی سینے میں سر چھپائے ہوئے بولی تھی۔ میری جان، اگر سدھرنے کا مطلب آپ سے دوری ہے تو ہم کبھی سدھرنا نہیں چاہتے، ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں۔ وہ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیے ہوئے مسکرا کر سینے میں سما گیا تھا۔ وہ وجدان کو ناشتے کے ٹیبل پر نہ دیکھ کر بہت بے چین ہوئی تھی۔ وہ بہت بے چین نظروں سے اسی راستے کی جانب دیکھ رہی تھی جس طرف وجدان کا کمرہ تھا۔ وجدان شاید کچھ دیر بعد آ جائے، یہی سوچ کر وہ کب سے اپنے ناشتے کے پلیٹ میں رکھے ہوئے ٹوسٹ سے کھیل رہی تھی۔ ناشتہ کرنے کو اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ میڈم، ناشتہ کر لو، ناشتہ بد دعائیں دے رہا ہے۔ حوریہ نے کوہنی مار کر آہستہ سے اس کا دھیان ناشتے کی طرف کیا تھا۔ حوریہ، تمہارے بھائی کہاں ہیں؟ بہت کم آواز میں منت نے پوچھا۔ تمہیں نہیں پتا؟ بھائی تو صبح 4 بجے کی فلائٹ سے دبئی چلے گئے ہیں۔ مجھے پتا تھا کہ وجدان نے جانا ہے، مگر یوں بنا بتائے اچانک 4 بجے کی فلائٹ سے چلے گئے، یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ اپنے منہ کے زاویے ٹھیک نہیں کر پا رہی تھی۔ پہلی بار منت نے اپنے دل کو اتنی بے چینی سے اداس ہوتے محسوس کیا تھا۔ اسے اتنا غصہ آ رہا تھا وجدان کے بنا بتا کر جانے پر۔ آج پہلی بار اسے وجدان کا جانا بہت برا لگا تھا۔ وہ بنا ناشتہ کیے ٹیبل سے اٹھ گئی تھی۔ عافیہ بیگم تو پہلے ہی منت کی لاتعلق ہی رہتی تھی، مگر فجر اور اس کی تائی سریا بیگم نے اسے جاتا ہوا دیکھ پوچھا تھا کہ وہ ناشتہ کیوں نہیں کر کے جا رہی۔ منت نے پیٹ درد کا بہانہ بنا دیا اور وہاں سے روم میں آ گئی تھی، جبکہ شرارتی حوریہ نے مسکراتے ہوئے اسے جاتے ہوئے دیکھ کر آنکھ کو ٹیز کیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حوریہ اس کی بھائی کے جانے کی وجہ سے اداس ہے۔ منت کو گھر کا ہر کونا ویران لگ رہا تھا۔ وجدان نہیں تھا تو اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یہ کیا تھا جو ایک دم سب کچھ بدل گیا؟ یہ وجدان کی محبت تھی جس نے منت کے دل میں اپنی محبت پیدا کر دی تھی۔ اس کا دل تڑپ رہا تھا وجدان کے لیے۔ وجی، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ مجھے بنا بتائے چلے گئے۔ منت نے وجدان کے نمبر پر میسج چھوڑا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وجدان ابھی فلائٹ میں ہوگا تو وہ فون ریسیو نہیں کرے گا۔ سوری یار وجدان، اگر میرا یار کہے تو بیچ راستے سے واپس لوٹاؤں، غصاخی کی معافی مل سکتی ہے۔ ٹک سے وجدان کا رپلائی آیا تھا، آپ اگر پہنچ گئے ہیں تو مجھے فون کریں، جو حکم میری جان۔ میسج کے ساتھ ہی منت کا فون رنگ ہوا۔ منت نے جلدی سے فون آن کر کے کان سے لگایا۔ وہ بےتاب تھی اپنے وجی کی آواز سننے کے لیے۔ وجی، میں آپ سے بہت ناراض ہوں، آپ مجھے بنا بتائے چلے گئے۔ منت کی آواز رو دینے والی تھی۔ مقابل اپنے یار کی آواز سن کر بےتابی سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے کھڑا مسکرایا تھا۔ اگر یار وجدان کہے تو میں آ جاؤں اور منا لوں روٹھے یار کو، مگر شرط یہ ہے کہ پھر تمہیں میرے منانے کے انداز کو پسند کرنا پڑے گا۔ ہاں، آپ کا ہر انداز پسند کر لوں گی، مگر آپ واپس آ جائیں، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ یہ گھر اچھا نہیں لگ رہا، یہ روم اچھا نہیں لگ رہا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ناشتہ نہیں کیا، مجھے ناشتے کی ٹیبل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بے چینی سے میں سب کچھ بتائے چلی جا رہی تھی، جبکہ مقابل اپنے یار کی بےتابی سن کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ دیکھ لو یار وجدان، اب تم وعدہ کر رہی ہو، اب شکوہ شکایت مت کرنا، کیونکہ تم بھی جانتی ہو کہ میں کس انداز سے مناؤں گا، اور میں اسی انداز سے ہی منانا چاہتا ہوں۔ لہجہ فون پر بھی جذباتوں سے چور تھا۔ آواز میں بھاری پن اس کی خوبصورت آواز کو اور بھی خوبصورت بنا رہا تھا۔ وجدان کے جذباتوں سے اب منت ناواقف نہیں تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ وجدان یہاں پر نہیں ہے، اس لیے اس کی باتوں کو زیادہ سیریس نہیں لے رہی تھی۔ وہ تو اپنے وجدان کی آواز سننا چاہتی تھی۔ اس کا دل وجدان کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔
اس کے لیے وہ کوئی بھی قیمت چکانے کے لیے تیار تھی۔ چلے آئیں، جلدی کریں اور آ کر مجھے بتائیں۔ وہ اپنے دل کی بات کو زبان تک لے آئی تھی۔ قربان جاؤں اپنے یار پر، دبئی بیٹھا ہوں میری جان، آنے کے لیے ٹائم لگتا ہے، ضروری کام ہے نپٹا لوں، اس کے بعد آ کر تمہیں مناؤں گا، پکا وعدہ ہے میرا۔ وجدان شرارتی لبوں سے بول رہا تھا، مجھے نہیں پتا ابھی آئیں اور منائیں مجھے، میں آپ سے بہت زیادہ ناراض ہوں۔ ہمارے نکاح کے بعد آپ پہلی بار ملک سے باہر گئے ہیں تو آپ کو مجھے مل کر جانا چاہیے تھا نا۔ ویسے تو آپ اپنی محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ آج منت بھی دل کھول کر اپنے جذباتوں کو اس پر عیاں کر رہی تھی۔ ویسے تو دبے گھٹے لفظوں میں بول رہی تھی، مگر مقابل کے سماج سے جو لفظ ٹکرا کر تشریح کر رہے تھے، مقابل اس کا مفہوم سمجھتے ہوئے بےتاب تھا اپنے یار کے پاس آنے کو۔ وہ کیسے سمجھاتا اپنی جھلی بیوی کو کہ وہ خود کتنا بےتاب ہے اس کی قربت کے لیے۔ وجہ میں آپ سے تب تک ناراض رہوں گی جب تک آپ واپس آ کر مجھے مناتے نہیں ہیں۔ آج منت نے بڑے مان سے ناراض ہو کر ٹک سے فون بند کر دیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اب وجدان جلدی سے کام نپٹا کر واپس آئے گا۔ وہ زیادہ دن کی دوری سے برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ابھی ابھی تو اس نے اپنی وجہ کی محبت کے رنگ دیکھے تھے۔ اس نے وجدان کی آنکھوں میں دیکھ کر ہی تو جانا تھا کہ وہ کتنی خوبصورت ہے۔ ان چند دنوں میں کتنی تعریف اس کے حسن کی وجدان نے کی تھی۔ اب تو منت خود کو آئینے میں دیکھ کر بھی اتراتی تھی۔ 2 دن بعد رمضان شروع ہونے والا تھا۔ منت فون بند کر کے سائڈ پر رکھتے ہوئے بہت اداس ہو کر آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹ گئی تھی۔ بیڈ پر لیٹے ہوئے کب اسے نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا اسے پتہ نہیں چلا۔ اس کی آنکھ تو گھر میں شور شرابے کی آواز سے کھلی تھی۔ باہر سے ایک عجیب سی ہلچل اور افراتفری کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ گھبرا کر اپنے روم سے دوپٹہ سر پر اوڑھتے ہوئے نکلی تھی۔ اس نے سامنے سیڑھیوں کے اوپر لگی ہوئی گھڑی میں نظر ڈالی۔ تقریباً شام کے 5 بج رہے تھے۔ ناشتے کے بعد وہ جیسے ہی کمرے میں لیٹی تھی اسے کسی نے اٹھایا ہی نہیں تھا۔ اسے ٹائم کا اندازہ نہیں ہوا کیونکہ وہ بہت گہری نیند سو رہی تھی۔ کیونکہ اس نے طبیعت خراب کا کہا تھا تو شاید اس لیے کسی نے نہیں اٹھایا۔ گھر کے تمام افراد وجدان کے روم کی جانب جا رہے تھے۔ وہ حیران آنکھوں سے دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ وجدان تو گھر پر تھا نہیں تو یہ سب اس کے کمرے میں ایک ساتھ پریشانی والے چہرے لیے کیوں جا رہے ہیں۔ وہ بھی سیڑھیوں سے اترتی ہوئے وجدان کے روم کی جانب چلی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ گھر پر سب ٹھیک ہے؟ یہ سب وجدان کے روم میں کیوں جا رہے ہیں؟ کچن سے ہاتھ میں ہلدی والے دودھ کا گلاس پکڑے ہوئے نوکرانی تیزی سے وجدان کے روم کی جانب جا رہی تھی جس سے منت نے پوچھا تھا، ہائے منت باجی، آپ کو نہیں پتا؟ نوکرانی نے حیرت سے منت کی جانب دیکھتے ہوئے اور سسپینس کریٹ کیا۔ حد ہے سمینہ، اگر نہیں پتا تو ہی پوچھ رہی ہوں۔ اگر پتا ہوتا تو مجھے تم سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں سو رہی تھی، ابھی اٹھ کر آئی ہوں۔ وہ نوکرانی کے انداز پر ناراض ہوتے ہوئے بول رہی تھی۔ بی بی، وجدان بھائی کو اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی عطا کی ہے۔ وجدان بھائی پر انجان لوگوں نے فائر کھول دیے تھے۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ سیف الرحمان نے بروقت ان پر وار کرتے ہوئے وجدان بھائی کی زندگی بچا لی۔ یہ بتانے والی لڑکی وجدان کے رائٹ ہینڈ سیف الرحمان کی بیوی تھی جو کہ کچن کا کام وغیرہ سنبھالتی تھی۔ سمینہ کے الفاظ سن کر منت کو اپنے پیروں تلے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وجدان کی زندگی اس کے لیے کیا معنی رکھتی تھی اس کا احساس اسے 1 منٹ میں ہو گیا تھا۔ اس کا دل بند ہو رہا تھا، اس کی سانس رک رہی تھی، گھبراہٹ سے وہ تیز تیز سانسیں لینے لگی تھی۔ اس کی سانس اکھڑی تو وہ وہیں سیڑھیوں کے زینے کو پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بھاگ کر وجدان کے روم میں جانا چاہتی تھی مگر اس کے قدم پتھر ہو گئے تھے۔ یہ کیسی خبر اس کے کانوں نے سن لی تھی؟ کیسے کوئی بدذات اس کی وجہ پر حملہ کر سکتا ہے؟ وجدان تو کچھ ہی دنوں میں اسے اپنی سانسوں سے زیادہ عزیز ہو گیا تھا۔ وہ خود کی رہی کہاں تھی؟ وہ تو پوری طرح سے وجدان کی ہو چکی تھی۔ وہ دیوانی ہو گئی تھی اس کی بلو آئیز کی۔ اپنے وجدان کے خوبصورت ڈمپلز کے اندر وہ اپنی سانسیں تلاش کرتی تھی۔ ابھی تو اس نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہی نہیں تھا تو یہ دشمن کہاں سے آ گئے تھے؟ وہ بھاگ کر اپنی وجہ کے سینے سے سر لگا کر اس کی دھڑکنوں کو چومنا چاہتی تھی، اس کی بلو آئیز کو دیکھ کر اپنی سانسوں کو بحال کرنا چاہتی تھی مگر اس کے قدم اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ بی بی جی، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ آپ کا پمپ کہاں ہے؟ سب کو گھر میں پتا تھا کہ منت کو استما کا پرابلم ہے، اس لیے سمینہ فوراً سے سمجھ گئی تھی کہ ٹینشن کی وجہ سے منت کا سانس اکھڑ گیا ہے۔ نوکرانی دودھ کا گلاس وہیں رکھے ہوئے شیشے کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بھاگ کر منت کے روم کی جانب بھاگی تھی۔ منت نے اپنے روم کی جانب اشارہ کیا تھا۔ منت تو جیسے مر رہی تھی، استما کا بہت بڑا اٹیک ہوا تھا۔ نوکرانی روم سے اس کا پمپ لیتے ہوئے بھاگ کر سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اگر کچھ دیر نہ آتی تو منت کو لگ رہا تھا کہ وہ آج اس کا آخری وقت آ چکا ہے۔
پتہ نہیں یہ خبر روم میں لیٹے ہوئے وجدان کے کانوں تک کیسے پہنچی تھی۔ منت کے سر پر ایک ہاتھ رکھے ہوئے دوسرے ہاتھ سے سمینہ نے اس کے منہ کے اندر پمپ رکھ کر اس کے اندر دوائی ڈال رہی تھی۔ وجدان رک جاؤ، تمہاری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، اپنی حالت دیکھو پاگل لڑکے۔ سریا بیگم اپنے بیٹے کے پیچھے آوازیں دیتی آ رہی تھی اور وجدان کے پیچھے گھر والوں کی پوری فوج آ رہی تھی، مگر وجدان تیز قدموں سے تقریباً بھاگتا ہوا منت تک پہنچا۔ وجدان نے سمینہ کے ہاتھ سے منت کا پمپ پکڑتے ہوئے خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وجدان نے اپنے بھاری ہاتھ اس کے سر کے پیچھے رکھ کر خود سہارا دے کر رکھا تھا۔ منت کو سانسوں کے لیے یوں تڑپتے ترستے دیکھ کر وجدان پل پل اس کے دل کو بند ہوتے محسوس کر رہا تھا۔ وجدان کا دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، ریلیکس ہو جاؤ۔ منت اپنے منہ سے پمپ نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو سوال تھا اس کو وجدان بخوبی سمجھتے ہوئے اس کا جواب دے چکا تھا۔ وجدان کے ہاتھوں پر لگی ہوئی پٹی جس کے اوپر خون کی بوندیں اب بھی نمودار ہو رہی تھیں، ان کو دیکھ کر منت کی جان نکل رہی تھی، مگر وجدان نے نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے اسے منہ سے پمپ نکالنے کو منع کر رکھا تھا۔ اس کے ارد گرد گھر کے تمام افراد کھڑے تھے۔ داجی اپنے پوتی کو بچپن سے ہی اس تکلیف میں دیکھ کر بہت افسردہ ہو جاتے تھے۔ آج بھی صلاح الدین اپنی لاڈلی پوتی کو سانسوں کے لیے تڑپتے ہوئے دیکھ کر بہت پریشان کھڑا تھا۔ سیڑھی پر منت کے پاس بیٹھتے ہوئے آصف رگ اپنی بیٹی کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیر رہے تھے۔ فجر بے چین سی ہو کر زینے کو پکڑ کر کھڑی ہوئی تھی کیونکہ آگے بڑھنے کی جگہ نہیں تھی۔ گھر کے باقی افراد بھی وہیں پر موجود تھے۔ سب کے چہروں پر پریشانی تھی کیونکہ آج منت کو استما کا بہت بڑا اٹیک ہوا تھا۔ ابھی تک اس کا سانس ٹھیک نہیں تھا۔ صرف ایک شخص تھا جو کافی دوری پر کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر کوئی پریشانی کے تاثرات نہیں تھے۔ وہ تھی منت کی ماں۔ بس میرا بچہ، بس ابھی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آصف اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے اسے ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ عافیہ آگے آؤ۔ آصف کو یوں لاپرواہی سے عافیہ کا دور کھڑا ہونا بہت ناگوار گزرا تھا۔ آج پہلی بار آصف نے سب کے سامنے سرد لہجے سے اسے قریب بلایا تھا کیونکہ منت کی نظر بار بار اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی جو لاپرواہی سے دور کھڑی ہوئی تھی، جیسے اس کا اور منت کا کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ وہ پاس تو آ گئی تھی مگر اب اس کے چہرے پر کوئی دکھ کے تاثرات نہیں تھے۔ چچی جان بیٹھ جائیں، بیٹی ہے آپ کی۔ وجدان نے آج پہلی بار اپنی چچی کے رویے کا رد عمل ظاہر کیا تھا۔ جانتی ہوں بیٹی ہے مگر اتنی منحوس ہے جو ہمیشہ سب کے لیے ٹینشن کا ماحول بنا دیتی ہے۔ اب سب کو تمہارے قریب ہو کر تمہاری فکر کرنی چاہیے تھی مگر یہ سارا خاندان یہاں پر اکٹھا کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ عافیہ نے ہمیشہ کی طرح منہ کھولتے ہی منت کے لیے زہر اگلا تھا۔ چچی پلیز، آج کے بعد آپ کبھی میری بیوی کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال مت کرنا۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، میرے لیے آپ اتنی ہی احترام کی حامل ہے جتنی کہ میری امی جان، مگر میں منت کے لیے دوبارہ ایسے جملے برداشت نہیں کروں گا۔ آج وجدان کے صبر کے باندھ ٹوٹ گئے تھے۔ وہ چچی کو ہمیشہ منت کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرتے دیکھتا تھا مگر آج منت اتنی اذیت میں تھی، اس کے باوجود عافیہ بیگم اسے ایسے الفاظ وجدان کے دل میں نشتر کی طرح چبھے تھے۔ وہاں پر کھڑے ہر شخص کو اس وقت عافیہ کے ایسے الفاظ بہت برے لگے تھے۔ عافیہ کبھی سوچ سمجھ کر بھی بول لیا کرو، یہ بیٹی ہے ہماری، اور اس وقت وہ کتنی تکلیف میں ہے۔ آصف نے غصے سے عافیہ کی جانب دیکھا تھا۔ بچپن سے منت نے جوانی تک کا سفر طے کر لیا تھا مگر عافیہ کا رویہ منت سے بدل نہیں سکا تھا۔ وہ جتنی کل منت سے نفرت کرتی تھی آج بھی اتنی ہی نفرت کرتی تھی، مگر وہ یہ نفرت کیوں کرتی تھی اس سوال کو سب سوچ سوچ کر تھک چکے تھے۔ یہ نہیں ہے یہ میری بیٹی، میں نہیں مانتی اسے اپنی بیٹی، پتہ نہیں یہ میری زندگی میں آئی ہی کیوں ہے، ایک عذاب بن کر ہمیشہ مجھے سب کے سامنے ذلیل کرواتی ہے۔ نفرت ہے مجھے اس سے، شدید نفرت۔ عافیہ نے ایسے جملے سب کے سامنے کبھی نہیں بولے تھے مگر آج وجدان اور آصف کا بیک وقت اس کی ہمدردی میں بولنا عافیہ کو تیش دلا گیا تھا۔ عافیہ بہو بس کر دو، یہاں پر میں بھی کھڑا ہوں، تم اتنی سخت مزاج اور بد زبان کب ہو گئی؟ عافیہ چودھری صلاح الدین ورک نے روبدار آواز سے عافیہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے اپنی بہو کو کبھی اس انداز سے بات نہیں کرتے دیکھا تھا۔ وہ منت کو پیار نہیں کرتی تھی، ہمیشہ اس سے دور رہتی تھی، یہ بات سب جانتے تھے مگر آج عافیہ کے الفاظ بہت غلط تھے جس کی وجہ سے صلاح الدین بھی حیران ہو کر بول پڑا تھا۔ معاف کر دیجئے کہ میں آپ کے سامنے اونچی آواز میں بولی، میں اس بات پر شرمندہ ہوں مگر آپ مجھے اس لڑکی سے محبت کرنے کے لیے زبردستی قائل نہیں کر سکتے۔ وہ نظریں جھکا کر بول رہی تھی۔ چچی جان، آپ کو کوئی مجبور نہیں کرے گا، آپ محبت کریں منت سے مگر آپ منت کے لیے کوئی ایسا لفظ نہیں بولیں گی جس سے اس کے دل آزاری ہو۔ منت کا سانس تو پہلے سے بہتر ہونے لگا تھا مگر اس وقت گھر میں جو ماحول بن گیا تھا، منت اسے دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ اس نے کب سوچا تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا؟
وجدان کے پاس سے کھڑے ہوتے ہوئے اپنی چچی سے مخاطب تھا۔ میں اس بات کا وعدہ نہیں کر سکتی کہ میں اس محترمہ کی دل آزاری نہیں کروں گی۔ چچی جان، کیوں آپ اس کی اتنی بڑی دشمن بن کر رہتی ہیں؟ کیا بیر ہے آپ کا منت سے؟ ایسا کیا بگاڑا ہے منت نے آپ کا؟ آپ اسے معاف نہیں کر سکتی؟ الفاظوں کو نرمی سے بولتے ہوئے وجدان نے وضاحت چاہی تھی۔ سگی بیٹی ہے آپ کی اور آپ اس سے اتنی نفرت کرتی ہیں۔ آج وجدان بھی سب کو پیچھے کر کے اپنی منت کی دفاع کے لیے خود کھڑا تھا۔ نہیں ہے یہ میری بیٹی، اور نہ میں اسے اپنی بیٹی سمجھتی ہوں۔ آفیہ بھی آج اپنی بات سے پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ اتنے سالوں میں پہلی بار وجدان گھر کے کسی بڑے کے آمنے سامنے اونچی آواز میں بات کر رہا تھا۔ آج سے پہلے گھر میں ایسا ماحول کبھی نہیں بنا تھا، اس لیے گھر کے چھوٹے بڑے سب پریشان تھے۔ تو ٹھیک ہے، آج کے بعد اپنی بیوی کی تذلیل برداشت نہیں کروں گا۔ پلیز داجی، میری بیوی کو میرے ساتھ رخصت کر دیجیے، اور پلیز کسی رسم و رواج کا مجھ سے اس وقت مطالبہ مت کیجیے گا۔ وجدان نے اپنے داجی کے سامنے اپنا فیصلہ رکھ دیا تھا۔ اب گھر کے شہزادے وجدان کا فیصلہ تھا تو وجدان کا داجی کیسے ٹال سکتا تھا؟ منت تو اتنی گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی کہ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ چند لمحوں میں گھر کا ماحول کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی یہی مناسب لگتا ہے۔ آصف، آفیہ، تیاری کرو اپنی بیٹی کی رخصتی کی، داجی نے روبدار آواز میں آصف اور آفیہ سے کہا تھا۔ تیاری کیا کرنی ہے؟ وجدان کی جو اس وقت حالت ہے، ایسے میں اس نواب زادی کو دلہن کا لباس پہن کر رخصت کرنے سے تو رہے۔ ہماری طرف سے اجازت ہے، لے جائیے اس مصیبت کو رخصت کر کے اپنے پاس۔ آفیہ نے جاتے ہوئے بھی منت کا دل توڑنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ کیوں جائے گی؟ یہ ایسے دلہن بن کر ہی آئے گی۔ مجھے گولی لگی ہے، مرا نہیں ہوں جو یہ دلہن نہیں بن سکتی۔ وجدان آج بہت غصے میں تھا۔ وجدان کا بھی ایسا روپ آج سے پہلے گھر والوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ شخص جو ہمیشہ اونچی آواز میں کبھی گھر کے بڑوں سے بات نہیں کرتا تھا، ہمیشہ خاموش طبیعت کا مالک تھا، آج وہ ہر بات کا حرف بہ حرف سختی اور اونچی آواز سے جواب دے رہا تھا۔ چچا جان، پلیز اجازت دیجیے اور منت کو میرے ساتھ رخصت کرے۔ میں اپنی بیوی کی عزت اور آبرو کی حفاظت خود کر لوں گا۔ وجدان نے اپنا رخ اپنے چاچو کی جانب کرتے ہوئے اجازت مانگی تھی۔ بیٹا، میری طرف سے اجازت ہے، بس میری بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھنا، مجھے تم پر پورا یقین ہے۔ یہ کہتے ہوئے آصف ورک نے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ آصف ورک اپنی بیٹی منت سے بہت پیار کرتا تھا۔ اسے کہاں منظور تھا کہ اس کی پیاری بیٹی کی رخصتی اس طرح سے ہو، مگر اس وقت جو حالات بن گئے تھے، آصف کو بھی یہی مناسب لگ رہا تھا۔ پاس کھڑی ہوئی فجر اور حریہ بھی روئے جا رہی تھی۔ پلیز بابا، سب لوگ چپ کر جائیں، کوئی بات نہیں اگر امی نے مجھے ڈانٹ لیا، وہ ماں ہے میری۔ منت بڑی ہمت کر کے کھڑی ہوتے ہوئے بولی تھی۔ نہیں بیٹا، وجدان نے بالکل صحیح فیصلہ لیا ہے۔ حریہ، فجر، تم دونوں منت کو تیار کرو، اور سریا بھابھی، آپ پلیز آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہے بچیوں کو کہہ کر منگوا لیں۔ آصف چودھری نے نم آنکھوں سے فیصلہ سنا چکا تھا۔ آفیہ بنا اپنی غلطی مانے وہاں سے اپنے روم میں جا کر بند ہو چکی تھی۔ گھر میں ایک عجیب سا ماحول بن چکا تھا۔ منت ایسا نہیں چاہتی تھی، مگر منت کی یہاں پر سن کون رہا تھا؟ وجدان نے اپنا فیصلہ سنایا، داجی نے اپنا فیصلہ سنایا، اس کے بابا نے اپنا فیصلہ سنایا، اور ماں نے اپنا فیصلہ سنایا۔ منت تو کہیں پر نہیں تھی۔ منت سے تو کسی نے اس کی رائے پوچھی ہی نہیں تھی، وہ رو رہی تھی۔ وجدان اپنے روم میں جا چکا تھا۔ اس کا زخم ابھی تازہ تھا، وہ کچھ دیر پہلے ہی اس کی ڈریسنگ ہوئی تھی، اسے ابھی آرام کی ضرورت تھی۔ بے شک زخم زیادہ گہرا نہیں تھا، مگر زخم تو زخم ہوتا ہے، اس لیے داجی نے اسے سختی سے روم میں جانے کو کہا۔ اگلے آدھے گھنٹے میں داجی کہہ چکا تھا کہ منت کو رخصت کر کے وجدان کے روم میں بھیج دیا جائے گا۔ فجر اور حریہ کی ذمہ داری لگا دی گئی تھی کہ وہ منت کو تیار کریں۔ منت کو روم میں لے جا کر تیار کیا جا رہا تھا۔ وہ روئے جا رہی تھی۔ حریہ اور فجر کے لاکھ چپ کروانے پر بھی وہ چپ نہیں ہو رہی تھی۔ اسی وقت فجر کے نمبر پر وجدان کا فون آیا۔ اس نے پوچھا کہ منت رو رہی ہے۔ اسے یقین تھا کہ منت یہی کام کر رہی ہوگی، اور فجر نے ہاں میں جواب دیا تو اس نے منت سے بات کرنی چاہی۔ منت، اب اگر تمہارا ایک آنسو بھی نکلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جب میں مر جاؤں گا پھر منا لینا ماتم، اور جی بھر کر رو لینا۔ وجدان کی سرد بھاری آواز منت کے سماعت سے ٹکرائی تھی۔ اللہ نہ کرے وجی، آپ کو کچھ ہو، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ آپ کو میری بھی عمر لگا دے۔ منت روتے ہوئے چلائی تھی۔ ہاں تو کیوں رو رہی ہو؟ رخصت ہو کر میرے پاس آ رہی ہو اس لیے رو رہی ہو؟ آپ ساری حقیقت جانتے ہیں پھر بھی آپ ایسا بول رہے ہیں۔ وہ آنسوں سے بھیگی آواز سے شکوہ گو تھی۔ سب جانتا ہوں، اسی لیے تو بول رہا ہوں کہ رونا بند کرو۔ جب چچی کو تمہارے لیے کوئی جذبات فیل نہیں ہوتے تو تم کیوں پاگل بنی ہوئی ہو؟ منت، اگر میری بات کی ذرا سے بھی اہمیت ہے تو اب تمہاری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلنے چاہیے۔
تیار ہو کر خوشی خوشی میری زندگی میں قدم رکھو، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ منت کو وجدان کے حکم دے کر فون بند کر چکا تھا۔ زبردستی منت نے اپنی ہچکیاں روک لی تھی، مگر اپنے دل کا درد کا کیا کرتی جو درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ منت ریڈ کلر کے کامدار لہنگے میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ منت کے گورے رنگ پر کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی تھی۔ فجر اور حریہ نے مل کر اسے بہت خوبصورت سا تیار کیا تھا۔ منت کا لہنگا اس کی ساس نے آدھے گھنٹے میں ارینج کیا تھا، کیونکہ اس کے بیٹے نے یہ مطالبہ کیا تھا اس کی دلہن پورے دلہن کے لباس میں اس کے روم میں داخل ہو۔ اب وجدان کی بات تھی تو اس کی ماں کیسے ٹال سکتی تھی؟ آدھے گھنٹے میں ہر چیز کا انتظام ہو گیا تھا۔ لہنگے سے لے کر جولری تک ہر چیز اعلیٰ، مہنگی اور ارجنٹ منگوائی گئی تھی۔ یہاں تک کہ اسٹیکر سے مہندی کے ڈیزائن بھی اس کے ہاتھ پر بنا دیے گئے تھے۔ اب وہ دلہن بن کر تیار بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے باپ نے پیار دیتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا تو منت پھوٹ پھوٹ کر ایک بار پھر سے رونے لگی تھی۔ آصف نے اسے سر پر بوسہ دیتے ہوئے چپ کروایا اور تسلی دی کہ یہ وجدان بالکل صحیح فیصلہ ہے۔ فجر خود رو رہی تھی، مگر اپنی بہن کو دلاسا دیتے ہوئے چپ کروا رہی تھی۔ یہی حالت حریہ کی بھی تھی۔ حریہ فجر اور منت کا سگی بہنوں جیسا رشتہ تھا، اس لیے یہاں پر حریہ بالکل یہ نہیں سوچ رہی تھی کہ منت اس کی بھابھی بن رہی ہے۔ اس وقت منت کی بہن بن کر تکلیف سے گزر رہی تھی۔ منت اس کی طرح کی رخصتی پر داجی نے پیار دیتے ہوئے اسے خوش رہنے کی دعائیں دی۔ عافیہ نہیں آنی تھی۔ اپنے کمرے سے باہر اذلان نے بھائیوں کی طرح اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ اذلان نے ہمیشہ منت اور فجر کو سگی بہنیں ہی سمجھا تھا۔ اذلان کے لیے حریہ، فجر، منت میں کوئی فرق نہیں تھا۔ ہر آنکھ اس وقت اشک بار تھی۔ حالانکہ اذلان اور حریہ اور ثریا بیگم کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ یہ ان کے بھابھی اور بہو بن کر ان کے ساتھ ہی تو نئے رشتے میں بن رہی تھی، مگر یہاں پر منت کے ساتھ ہوئے رویے پر سب افسردہ تھے۔ منت کو وجدان کے روم میں لے جایا جا رہا تھا۔ وجدان آج منت کے فون کے بعد جلدی سے ریٹرن ٹکٹ لیتے ہوئے پاکستان آیا تھا، کیونکہ صبح منت کی سالگرہ تھی اور وہ منت کو 12 بجے وش کرنا چاہتا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت پسند آئی ہوگی، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔